ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے لیے انتہائی قابل قدر سامعین گرامی، آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 14 سورۃ النحل کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ رب لم یزل کی بارگاہ عالیہ میں یہ دعا اور التجا ہے، اللہ کریم ان آیات کے متعلق اخلاص کے ساتھ اصلاح کی نیت سے حق سچ بیان کر سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ماہ ذوالقعدہ اپنے اختتام کے بالکل قریب ہے، اور اسلامی سال کے آخری مہینہ ماہ ذی الحجہ کی آمد ہے۔ یہ وہ مہینے ہیں جنہیں حج کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ ماہ ذی الحجہ کے اندر اسلام کے عظیم ترین رکن حج بیت اللہ کی ادائیگی کی جاتی ہے، اور انہی ایام کے اندر قربانی جیسی عظیم عبادت مسلمان سر انجام دیتے ہیں۔ اگر غور و فکر سے دیکھا جائے
تو حج بیت اللہ کے جتنے بھی ارکان ہیں اور قربانی جیسا جو عظیم عمل ہے اس کا تعلق اکثر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جا کر ملتا ہے، کیونکہ حج بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کا نتیجہ ہے، اور قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفا کا نتیجہ ہے۔ اس لیے حج بیت اللہ جیسی عظیم عبادت سر انجام دینے والا اور قربانی جیسے عظیم عمل سر انجام دینے والے انسان کے لیے ان ایام کی مناسبت سے یہ بات ضروری ہے کہ انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشن اور کاز کا اسے معلوم ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا علم نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا علم نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشن اور کاز کا علم نہیں، تو انسان حج بیت اللہ جیسی عظیم عبادت سر انجام کیوں نہ دے، قربانی جیسا عظیم عمل ہی کیوں نہ کرے۔ جب قربانی کا فلسفہ اور حج بیت اللہ کا پس منظر انسان کو پتہ نہ ہو تو نہ انسان کا حج اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، نہ قربانی جیسا عظیم عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اس لیے انہی ایام کی مناسبت سے آج کی اس جمعہ کی نشست میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعارف کا ذکر کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے۔ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون سے کمالات اور کون سے اوصاف عطا کیے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا کمال جو اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا وہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جد الانبیاء بنایا ہے۔ جد عربی زبان میں دادا کو کہا جاتا ہے، یعنی نبیوں کا دادا۔ یہ کمال اللہ کریم نے صرف ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے دو بیٹے عطا کیے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، نمبر 2 حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر اس بات کا ذکر کیا اور اللہ کریم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف قسم کے امتحانات سے گزارا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب ان کے اوپر امتحان آئے فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے وہ امتحان اچھی طرح پاس کر لیے تو اللہ کریم نے انعام کا دیا، فرمایا کہ ہم نے اعلان کر دیا اے ابراہیم علیہ السلام انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کے لیے امام کے لیے منتخب کر رہے ہیں۔ یہاں للناس کا لفظ اللہ کریم نے ذکر کیا کہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے آپ کو ہم امام بنا رہے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے امام بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ چلا دیا اور اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 4000 سے زائد نبی اللہ کریم نے بنا کر بھیجے ہیں۔
یہ انعام ملا اللہ کی طرف سے۔ یہ پہلا کمال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ نے عطا کیا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جد الانبیاء بنایا ہے۔ دوسرا کمال اللہ کریم نے یہ ذکر کیا، اللہ کریم فرماتے ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ خلیل ہر دوست کو نہیں کہا جاتا، عربی زبان کے اندر خلیل اس کو کہا جاتا ہے جسے ہم اپنی زبان میں گھاٹا یار کہتے ہیں، کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ انسان کا ایسا تعلق بن جاتا ہے کہ انسان اپنے دکھ درد کی باتیں ان کے سامنے کرتا ہے، جن کے اوپر انسان کو فخر ہوتا ہے کہ فلاں میرا دوست ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ یہ کمال بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا۔ پہلا کمال کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء بنایا۔ دوسرا کمال یہ عطا کیا کہ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ تیسرا کمال اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کریم نے ان کو یہ کمال عطا کیا تھا کہ اللہ کریم نے انہیں حنیف بنایا تھا، اللہ کریم نے انہیں مسلم بنایا تھا۔ اس کی وضاحت میں کرتا ہوں کہ حنیف کسے کہا جاتا ہے، مسلم کسے کہا جاتا ہے، لیکن اللہ نے تیسرا کمال ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حنیف بنایا ہے۔ اس زمانے کے اندر یہودی بھی آباد تھے، عیسائی بھی آباد تھے، مشرکین مکہ بھی آباد تھے۔ ہر ایک کا دعویٰ یہ تھا، یہودی کہا کرتے تھے کہ ہماری نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے، عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ اصل میں ابراہیمی ہم ہیں، مشرکین مکہ کا دعویٰ تھا کہ اصل ابراہیمی ہم ہیں۔ اللہ کریم نے ان تینوں جماعتوں کا ذکر کیا اور اللہ کریم نے ان تینوں جماعتوں کی تردید کی، اور پھر اللہ کریم نے تین ایسی جماعتوں کا ذکر کیا کہ فرمایا کہ اگر جو اصل ابراہیمی دیکھنا چاہتا ہے، ملت ابراہیمی کا اصل پیروکار وہ ہوگا، فرمایا کہ جن کا ان تین جماعتوں کے ساتھ تعلق ہوگا۔ آئیے قرآن کے ضمن میں اللہ رب العزت کی کتاب کی روشنی میں قرآن کریم کی تعلیمات سے یہ پوچھتے ہیں، قرآن سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہودیوں کا دعویٰ بھی ملت ابراہیمی کا تھا، عیسائیوں کا دعویٰ بھی ملت ابراہیمی کا تھا، مشرکین مکہ کا دعویٰ بھی ملت ابراہیمی کا تھا۔ اے اللہ تو ہی ہمیں بتا دے کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے اور ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے کون تھے۔ اللہ کریم نے اس کا جواب قرآن کے اندر دیا اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا، پہلی جماعت کا ذکر، ولا نصرانیا، دوسری جماعت کا ذکر، وما کان من المشرکین، تیسری جماعت کا ذکر اللہ کریم نے ذکر کر دیا، فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا، اے اپنی نسبت کو حضرت ابراہیم کی طرف جوڑنے والے یہودیوں، اللہ کی طرف سے یہ اعلان سن لو، ما کان ابراہیم یہودیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے۔ اللہ کریم نے دوسرے نمبر پہ فرمایا ولا
نصرانیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی بھی نہیں تھے، عیسائیوں نے اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی، اللہ کریم نے اس نسبت کی تردید کر دی کہ تم اپنی نسبت کے اندر جھوٹے ہو۔ یہودیوں نے اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی، اللہ کریم نے اس نسبت کی تردید کر دی، کیونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے لیکن حضرت موسیٰ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، آخری پیغمبر کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہودی حضرت عزیر کو مانتے تھے، حضرت موسیٰ کو مانتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے پیغمبر حضرت عیسیٰ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ کریم نے دونوں جماعتوں کا نام لے کے ذکر کر دیا، ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم علیہ السلام کا تعلق یہودیوں کے ساتھ بھی نہیں تھا۔ اسی طرح فرمایا ولا نصرانیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق عیسائیوں کے ساتھ بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ کریم نے تیسری جماعت کا ذکر کیا اور فرمایا ما کان من المشرکین، اللہ کریم نے فرمایا اے مشرکین مکہ، تم بھی اپنی اس نسبت کے اندر جھوٹے ہو، تم جھوٹا دعویٰ کر رہے ہو، اللہ آسمانوں سے گواہی دے رہا ہے ما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اے اللہ، جب ابراہیم علیہ السلام عیسائی بھی نہیں تھے، یہودی بھی نہیں تھے، مشرکین میں سے بھی نہیں تھے، پھر ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ ہمیں ذرا تعارف کروا دیجئے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے فرما بردار بندے تھے، اس لیے اللہ کریم نے تعارف کروایا۔ اگر تم ابراہیم علیہ السلام کا تعارف پوچھنا چاہتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کا پہلا تعارف یہ ہے وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے۔ اب سوال یہ ہے حنیف کسے کہا جاتا ہے؟ آسان الفاظ میں آپ کو حنیف کا مطلب سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ کرے قرآن کا یہ مقام آپ کے ذہن میں آ جائے، قرآن کا یہ مقام آپ کو سمجھ آ جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا، تم ابراہیم علیہ السلام کا تعارف پوچھنا چاہتے ہو، ابراہیم علیہ السلام تو حنیف تھے۔ حنیف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے دنیا سے تعلق توڑنے والا، اللہ کی ذات سے صرف تعلق جوڑنے والے کو حنیف کہا جاتا ہے۔ جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا سے تعلق توڑ لیا ہو، اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیا ہو، اسے حنیف کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کر رہے ہیں، اپنے والد کے سامنے اللہ رب العزت کی توحید کا پیغام بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا والد بت فروش تھا، بتوں کا پجاری تھا۔ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اے میرا محبوب پیغمبر اپنی اس کتاب قرآن کے اندر میرے پیغمبر ابراہیم کا ذکر کیجئے، کیونکہ وہ اللہ کا سچا نبی تھا۔ اللہ کریم نے فرمایا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر
ولا یغنی عنک شیئا۔ یہ دین کی دعوت دینے کا طریقہ اللہ کریم نے امت کو سکھا دیا کہ جب تم نے اللہ کی توحید کا پیغام عام کرنا ہے، اس وقت تم نے مصلحت کو نہیں دیکھنا، اس وقت تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جسے میں دعوت دے رہا ہوں یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو اللہ کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی ذات کا تعارف نہیں کروایا، نہ اللہ کے کمالات گنائے، نہ اللہ رب العزت کی صفات کا ذکر کیا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے ڈائریکٹ اپنے والد کو مخاطب کیا اور کہنے لگے یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اے میرے بابا جان، تو اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کیوں کر رہا ہے جو تیری پکاروں کو سنتے نہیں ہیں، تیرے حالات کو دیکھتے نہیں ہیں۔ ولا یغنی عنک شیئا، اگر تجھے کوئی مصیبت پہنچ جائے تیری مصیبتوں کے اندر کام نہیں آ سکتے، کیونکہ اس دنیا کے اندر پکارے سننے والا ہے تو وہ کون ہے؟ بولیے بولیے، توحید کا اظہار کیجیے گا۔ جتنا انسان اللہ کی توحید کا ذکر کرتا ہے اتنا انسان کا ایمان اس کے دل کے اندر منور ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ یہ اللہ کی کتاب کا کمال ہے کہ جب انسان کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے زَادَتْهُ ایمانا، تو انسان کا ایمان اللہ پر مزید بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے یہ کمال ذکر کیے اور فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ، اے میرے بابا جان تم ان کی عبادت کیوں کرتا ہے جو تیری پکاروں کو سنتے نہیں ہیں، کیونکہ پکاروں کو سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ولا یبصر، ان کی عبادت کیوں کرتا ہے جو تیرے حالات کو نہیں دیکھتے، ہر حالات کو دیکھنے والا ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ ولا یغنی عنک شیئا، مصیبتوں کے اندر انسانوں کی مدد کرنے والا ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعوت دی تو باپ کہنے لگا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ یہ 16واں سپارہ ہے، سورہ کاف ہے، اس کی آیاتیں اپنے گھروں کے اندر جا کے دیکھ لیجئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دی لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، والد کہنے لگا اگر اس کے بعد تو نے میرے ساتھ اللہ کی توحید کا ذکر کیا، رب کے تعارف کا ذکر کیا، تو میں تجھے پتھر مار مار کے سنسار کروا دوں گا، وَاجُرْنِي مَلِيًّا، یا میں تجھے اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا والد میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، اپنے گھر کو چھوڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر گئے۔ اس لیے اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کروایا۔ اے حج بیت اللہ کے ارکان ادا کرنے والے انسان، اے قربانی کرنے والے انسان، حج بیت اللہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ قربانی کرنے والے انسان، قربانی کے اندر حضرت ابراہیم کی وفاؤں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے قربانی تب قبول ہوگی، حج تب قبول ہوگا جب تجھے پتا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے۔ اللہ نے تعارف کروا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا تعارف یہ تھا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا، حضرت ابراہیم سب سے رشتے توڑ کے ایک اللہ سے اپنا رشتہ جوڑنے والے تھے۔ باپ سے رشتہ توڑنا پڑا، اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ
ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے رشتہ توڑ لیا، اپنے اللہ سے رشتہ جوڑ لیا۔ آگے چلیے، قوم اور برادری کو دعوت دینے کی باری آئی تو اللہ کریم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کا انداز تو سنیے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون۔ اے میری قوم والو، ذرا مجھے ان بتوں کی حقیقت تو بتاؤ جن بتوں کے اوپر تم مجاور بن کے بیٹھے ہو، ان کے اندر کون سے کمال ہیں؟ قوم کو تبلیغ کی، قوم نے آگ کے اندر پھینک دیا۔ اللہ کریم نے فرمایا، ابراہیم پیغمبر نے قوم کو مخالف بنا لیا، قوم سے رشتہ توڑ لیا، اللہ کی ذات سے رشتہ جوڑ لیا۔ اس لیے اللہ نے انعام دیا اور تعارف کروایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا تعارف پوچھنا چاہتے ہو تو وہ تو سب سے تعلق توڑنے والا تھا، اللہ سے رشتہ جوڑنے والا تھا۔ تیسرا انداز قرآن نے ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا۔ نمرود کی دربار کے اندر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، اللہ کی توحید کے گن گا رہے ہیں۔ اب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ابراہیم پیغمبر نے نمرود کے ساتھ، اپنے ملک کے بادشاہ کے ساتھ تعلق توڑ لیا، اللہ سے تعلق جوڑ لیا۔ جب بادشاہ ناراض ہوتا ہے ناراض ہو جائے، والد ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو جائے، قوم ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، ولیکن کان حنیفا، جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اس اللہ کے ساتھ میری صلح ہو جائے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا پہلا تعارف اللہ نے کروایا۔ ابراہیم پیغمبر وہ تھے جنہوں نے دنیا سے تعلق توڑ لیا، اللہ کی ذات سے اپنا تعلق جوڑ لیا۔ یہ پہلا تعارف ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہاں پہ حنیف کا معنی میں نے کیا کیا ہے؟ ہر ایک سے تعلق توڑ کے اللہ کی ذات سے تعلق جوڑنے والا۔ آئیے دوسرا معنی سنیے اس حنیف کا کہ حنیف کسے کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہچان کروائی، تعارف کروایا اور فرمایا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے۔ یہاں حنیف کا معنی میں کرنے لگا ہوں، پکے قسم کے موحد انسان تھے، اللہ کی ذات پہ یقین کرنے والے انسان تھے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ کے اوپر موت کا وقت آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے آخری لمحات ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر کی روح مبارک پرواز کرنے والی ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کا سر مبارک میری گود کے اندر ہے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت آپ علیہ السلام کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں، میں نے سمجھا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے کانوں کو اللہ کے محبوب پیغمبر کے منہ مبارک کے قریب کیا تو اللہ کے محبوب پیغمبر اپنے آخری لمحات کے اندر کہہ رہے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو ہر اس یہودی کے اوپر، ہر اس عیسائی کے اوپر، کس وجہ سے لعنت ہو، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کو میلہ گاہ بنا لیا۔ جو کام مسجد کے اندر ہونے چاہیے تھے وہ انہوں نے نبیوں کی قبروں پہ جا کے شروع کر دیا۔ قرآن یہ تعلیم دیتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ
اللہ ولا تدعوا مع اللہ احدا، مسجد اللہ کے خاص گھر ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب مسجد اللہ کا خاص گھر ہے، مسجد کے اندر عبادت ہوگی تو خالص عبادت کس کی جائے گی؟ بولیے بولیے، کس کی عبادت کی جائے گی؟ اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد اللہ کا خاص گھر ہے، تم نے مسجدوں کے اندر آ کر غیر اللہ کو نہیں پکارنا۔ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، جب بھی مسجد میں آ کے تم نے پکارنا ہے تو کس سے مدد مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ اس لیے میں حنیف کا معنی بیان کر رہا تھا۔ عیسائیوں کا دعویٰ تھا ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، مشرکین مکہ کا دعویٰ تھا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے۔ اللہ نے تعارف کروایا اور فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ اللہ کریم نے فرمایا اے دنیا کے اندر رہنے والے یہودیوں سن لو، تم تو اپنی نبیوں کی قبروں کی پوجا کرنے والے، تم تو نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے والے، جب تم نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے والے ہو ما کان ابراہیم یہودیا، اللہ آسمان سے اعلان کر رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے۔ عیسائیوں کی باری آئی، اللہ کریم نے فرمایا اے عیسائیوں کی جماعت تم تو اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے والے ہو، میرا محبوب پیغمبر اپنی زبان سے تمہارے اوپر لانتے کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اس لیے یہودیوں کی جماعت تم بھی سن لو، مشرکین کی جماعت تم بھی سن لو، عیسائیوں کی جماعت تم بھی سن لو، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے نہ مشرکین میں سے تھے۔ اے اللہ پھر ان کا تعلق ان کے ساتھ تھا، ابراہیم علیہ السلام کا تعلق کیا تھا؟ اللہ کریم نے فرمایا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا، ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کے عبادت گزار بندے تھے۔ اس لیے حج عبادت ہے نا، اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ حج کے اندر ارکان کی ادائیگی ہے، صفا مروہ کی سعی کی جاتی ہے، بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، اسی طرح منا عرفات کے اندر مزدلفہ کے اندر جا کر حاجی قیام کرتے ہیں۔ یہ ساریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں تھی۔ اللہ نے تعارف کروا دیا اے حج ادا کرنے والے، اے قربانی کرنے والے، قربانی سے پہلے تجھے پتا ہو کہ جس ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے میں قربانی کر رہا ہوں، جس ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ عمل کر کے میں حج بیت اللہ کے ارکان ادا کر رہا ہوں، اس ابراہیم کا تعارف کیا تھا؟ اللہ کریم نے فرمایا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا، ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ رب العزت کے تابع تھے، اللہ کے حکم کو ماننے والے تھے۔ یہی تو وجہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس کے ساتھ حنیفہ کے ساتھ دوسرا لفظ آتا ہے مسلمہ۔ ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے، مسلمان تھے۔ آپ کو پتا ہے مسلمان کسے کہا جاتا ہے؟ ہم نے تو آج تک یہی سنا ہے کہ بس ہم مسلمان ہیں۔ آج تو ایک اور عجیب چیز ہونے لگ پڑی ہے، جس سے پوچھو تم کون ہو، چھوڑو جی ہم جماعتوں میں نہیں پڑھتے، ہم تو مسلمان ہیں۔ اگر اس سے پوچھا جائے مسلمان کہا کسے جاتا ہے، اسے مسلمان کا تعارف ہی نہیں ہے کہ مسلمان کسے کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں جو دین دیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ بولیے کیا نام ہے؟ اسلام۔ بس یہ آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں۔ آپ کے لیے یہ قیمتی چیز ہے، اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام،
اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو تمہارے لیے بطور دین منتخب کر لیا ہے۔ پھر باری آئی تو اللہ کریم نے اسلام کو ماننے والوں کے بارے میں کہا ہوا سماکم المسلمین، اللہ کریم فرماتے ہیں ہوا سماکم المسلمین، ہم نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمان رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ فرما رہے ہیں وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے۔ تو یاد رکھیے گا مسلمان کا معنی، مسلم کا معنی یہ ہوتا ہے جو سب کچھ چھوڑ کے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دے، اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ کے اندر مقصد زندگی ہے، محمد الرسول اللہ کے اندر قصد زندگی ہے۔ جس انسان نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس کلمے کو پڑھنے سے پہلے میں نے اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزاری ہے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے، اب تو نے مجھے کلمہ اسلام نصیب کر دیا ہے، اب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، میری زندگی کا ہر عمل تیرے حکم کے مطابق ہوگا، تیرے پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اگر مسلمان بندے کا عمل اللہ کے حکم کے مطابق بن جائے، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق بن جائے، تب یہ مسلمان کہلائے گا، اور جب انسان کامل مسلمان بنے گا تو پھر انسان کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا۔ آج کی نشست میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کروایا کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے۔ پہلا تعارف یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 4000 سے زائد نبی بھیجے۔ دوسرا تعارف ابراہیم علیہ السلام کا یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ تیسرا تعارف یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، ساری دنیا سے تعلق توڑ لیا، باپ سے توڑنا پڑا دین کی خاطر تعلق توڑ لیا، قوم سے تعلق توڑنا پڑا تعلق توڑ لیا، اسی طرح ملک سے تعلق توڑنا پڑا ملک چھوڑنا پڑا، اپنا ملک چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا، سارے تعلقات کو توڑ کے اللہ کی ذات سے تعلق جوڑ لیا۔ یہ تیسرا تعارف تھا۔ 3 تعارف بیان کر دیے، اگلے جمعے پہ یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔